جی سر۔ ہماری بات چل رہی تھی جو درمیان میں تھوڑی تھوڑی کٹ بھی گئی تھی کہ یزید نے بدلہ کیوں نہیں لیا جی، اور کیا یزید جو ہے وہ ملوث تھا واقعہ کربلا کے اندر، اور عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جب اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے سر کی توہین کی تھی۔ اس حوالے سے جو روایات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا تھا کہ وہ روایات ضعیف ہیں، اور جو صحیح حدیث ہے اس کے اندر صرف ین کتو کا لفظ ہے، فجعل ین کتو، اور اس کا معنی کیا ہے کہ زمین کے اوپر افسوس کی حالت میں لکڑی کے ساتھ کریدنا، جیسا کہ النہایہ لابن اسیر اس کا حوالہ دیا گیا تھا، اور عمدۃ القاری جو کہ علامہ عینی حنفی کی کتاب ہے اس کا حوالہ دیا گیا تھا۔ اور جن روایات کے اندر صراحت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی توہین کی تھی، فضائل صحابہ کے اندر روایت حضرت انس کی، اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس کی سند کے اندر علی بن زید راوی سخت قسم کا ضعیف اور غالی شیعہ تھا، اور علماء کے اقوال آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اسی طرح مسند بزار کے حوالے سے روایت ہے کہ دانتوں پر اس نے لکڑی ماری تھی، اس کی سند کے اندر مفرج بن شجاع راوی مجہول ہے، غسان بن ربیع راوی ضعیف ہے۔ دیوان الضعفاء امام ذہبی کی الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم وغیرہ کے حوالے سے یہ بات پیش کی گئی۔ اور یوسف بن عبدہ جب ثابت اور حمید سے روایت بیان کرے تو وہ ضعیف ہوتا ہے، تو یہ روایت انہی سے ہے۔ تیسری روایت اس حوالے سے تھی کہ طبرانی کبیر وغیرہ کے اندر کہ حضرت زید بن ارقم نے بھی بتایا ہے، فرمایا ہے کہ یزید نے عبید اللہ بن زیاد نے سر کی توہین کی تھی، تو اس کی سند کے اندر عبید اللہ بن محمد عمری راوی سخت ضعیف ہے، کذاب ہے۔ حرام بن عثمان انصاری راوی ضعیف ہے۔ امام شافعی نے فرمایا تھا روایت ان حرام حرام، حرام سے روایت بیان کرنا ہی حرام ہے۔ یہ تاریخ بغداد وغیرہ کے اندر امام بخاری نے کہا کہ یہ غالی شیعہ تھا، منکر الحدیث ہے۔ تو یہ روایات جب پیش کی جاتی ہیں تو اس کے جواب کے اندر ان کی جانب سے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، ترمذی وغیرہ کے اندر روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد جب قتل ہوا تھا تو اس کا سر جو ہے وہ رکھا گیا تھا دیگر سروں کے درمیان میں، تو ایک سانپ آتا تھا اور اس کی ناک میں داخل ہو جاتا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے حضرت حسین کے سر کی جو ہے وہ توہین کی تھی۔ تو بہرحال اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے حضرت حسین کے سر کی توہین کی تھی، اس وجہ سے وہ سانپ آتا تھا۔ لیکن اس کی سند بھی جو ہے وہ ضعیف ہے، عامش راوی اس کے اندر مدلس ہے اور ان سے بیان کر رہا ہے، اور اصول یہ ہے کہ مدلس راوی جب ان سے بیان کرے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اسی طرح یزید کے پاس آپ نے خطبہ سے یہ سنا ہوگا کہ پھر حضرت حسین کے سر کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، تو ایسی بھی کوئی بھی روایت جو ہے وہ ثابت نہیں، وہ ساری ضعیف اور من گڑت روایتیں ہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے، یعنی پہلے دو جوابوں پر ہماری تفصیلی گفتگو ہوئی کہ یزید نے بدلہ لیا تھا کہ نہیں لیا تھا، تو اس کے حوالے سے تیسرا جواب یہ ہے کہ اس نے بدلہ شاید اس لیے نہ لیا ہو کہ اس کی کوئی سیاسی مجبوری ہو، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص نہیں لیا تھا، کیونکہ ان کی بھی سیاسی مجبوری تھی۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیا جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران بسا اوقات جو ہے وہ صحیح کام نہ کرنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے، سیاسی مجبوری ہوتی ہے اس کی، کوئی حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر وہ عمل نہ کیا جائے لیکن بعد میں جو ہے اس پر عمل کیا جائے۔ تو ممکن ہے کہ یزید کی بھی کوئی اسی طرح کی سیاسی مجبوری ہو۔ تو اس کے جواب میں ان کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، جی یہ موازنہ درست نہیں ہے، کہاں حضرت علی کہاں یزید،
تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم شخصیات کا موازنہ نہیں کر رہے، ہم عمل کا موازنہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بدلہ نہیں لیا تھا سیاسی مجبوری کی وجہ سے، کیا وہ عمل درست تھا یا غلط تھا؟ اگر ان کا عمل یہ درست تھا تو پھر کسی بھی حکمران کو سیاسی مجبوری کے تحت جو ہے یہ فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر ان کا یہ عمل غلط تھا تو پھر بعد کے حکمرانوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا صرف تنقید کیوں کی جاتی ہے؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے اوپر بھی تنقید کرو تم لوگ۔ تو ہم تو اس کو غلط سمجھتے نہیں، ان کا فیصلہ جو ہے یہ درست تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات حکمران کی جو ہے وہ کوئی سیاسی مجبوری ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی وہ کسی قتل کا بدلہ جو ہے وہ نہیں لیتا۔ یہ ہے واقعہ کربلا اور اس کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات اور ان کے جوابات، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یزید نے نہ تو حکم دیا تھا، نہ وہ اس کام کے اندر ملوث تھا، اور نہ ہی وہ خوش تھا۔ اسی طرح عبید اللہ بن زیاد کے حوالے سے جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے، وہ بھی اس کام کے اندر نہ ملوث تھا اور نہ ہی اس نے اجازت دی تھی۔ اور یزید نے جیسا کہ عبید اللہ بن زیاد کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ جو قاتلین تھے ان کو سزا دی تھی، اور اگر سزا نہیں بھی دی تھی، بالفرض اگر یہ ملتا ہے کہ سزا نہیں دی تھی، تو پھر یہ تیسرا جواب اس کے لیے ہوگا، یعنی سیاسی مجبوری کی وجہ سے سزا نہیں دی تھی۔ کیوں کہ یزید کے اوپر کسی نہ تو اہل بیت نے یہ الزام لگایا کہ اس نے حضرت حسین کو اور ان کے خاندان والوں کو شہید کیا ہے یا کروایا ہے، اور نہ ہی اس زمانے کے اندر موجود صحابہ نے، اور نہ ہی ام المومنین نے ان کے اوپر الزام لگایا ہے۔ ام المومنین اور صحابہ نے یہ الزام لگایا ہے کوفے والوں کے اوپر۔ دوسرا بڑا واقعہ جو یزید کی حکومت کے اندر ہوا وہ واقعہ ہرہ ہے۔ اس کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جی یزید نے مدینے کے اوپر حملہ کر دیا، حرمت پامال کر دی اس کی، اور صحابہ کو شہید کیا، اور عورتوں کو ان کی عصمت دری کی، اور عجیب قسم کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں جی 10,000 خواتین جو ہیں وہ حاملہ ہوئی تھی۔ عجیب مطلب ہے کہ بات کرتے ہیں آپ۔ جب ان باتوں کی تحقیق کے اندر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کذب محض ہے۔ نہ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ان سے ملتی ہیں اور نہ ہی ثابت ہوتی ہیں۔ واقعہ ہرہ بہرحال ہوا ہے، مدینے کے اوپر جو ہے وہ حملہ بہرحال یزید کی حکومت کے اندر وہ ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ مدینے کی حرمت پامال کرنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینے کے اندر بغاوت ہو گئی تھی، لوگوں نے بیعت توڑ دی تھی، اور باغیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ تو ہر بندے کو پتا ہے۔ اگر باغیوں کے خلاف لڑائی کرنا یہ غلط ہے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی ہے، یہ تو یہی کہتے ہیں نا لوگ جو صحابہ کے مخالفین ہیں، حضرت عائشہ کے، حضرت معاویہ کے، کہ یہ جی انہوں نے بغاوت کی تھی، تو پھر تو ان کے بقول یہ جنگیں بھی غلط ہیں، حضرت علی نے یہ غلط اقدام اٹھایا تھا۔ تو باغیوں کے خلاف جو ہے جنگ کرنا یہ تو حکمران کا حق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس چیز کی اجازت دی ہوئی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جو فساد چاہتے تھے، یعنی فسادی ٹولہ تھا جو مسلمانوں کو یزید کے خلاف بھڑکاتا تھا، اور مسلمان جو ہے اس کے خلاف ہو گئے، اور خود جو ہیں وہ سائیڈ پر ہو گئے، اور مسلمان آپس میں جو ہے وہ لڑنا شروع ہو گئے۔ لیکن حقیقت جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں یزید کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اصل میں وہ فسادی ٹولہ تھا درمیان میں۔ اس کے دلائل کیا ہیں، کرائن کیا ہیں؟
کہ یزید کا اس حوالے سے کوئی قصور نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ نے سماعت کیا، پیچھے حوالہ گزرا کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، تو انہوں نے آ کر یزید کے خلاف ان کو بھڑکایا اور یزید کے اوپر کچھ الزامات لگائے تھے، تو انہوں نے یزید کا دفاع کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ تھا مسلمانوں کے اندر جو یہ چاہتا تھا کہ یزید کے خلاف بغاوت کی جائے، لیکن محمد بن حنفیہ جو ہے وہ یزید کے خلاف نہیں ہوئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی پیچھے گزرا ہے کہ جب واقعہ ہررا جو ہے وہ ہونے لگا تھا، لوگوں نے بیعت توڑنا شروع کر دی یزید کی، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی اولاد کو بھی اور اپنے خادمین کو بھی جو ہے وہ بلا کر جو ہے ان کو بڑا سختی سے منع کیا کہ ہم نے اللہ کے نام پر اس کی بیعت کی، ہم توڑیں گے نہیں۔ تو جن لوگوں کے خلاف لڑائی کی گئی تھی انہوں نے وہاں پر بغاوت کر دی تھی، اور جو گورنر تھا اس کو بگا دیا تھا۔ اب ایسے علاقے کے اوپر حکمران کی جانب سے کیا معاملہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ حدیث کو سامنے رکھیں اور طرز عمل کو، صحابہ کے طرز عمل کو سامنے رکھیں، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہاں پر مجبوری بن گئی تھی یزید کی حملہ کرنا۔ اب درمیان میں ایک فسادی گروہ تھا، اس کی مزید تائید اس سے ہوتی ہے کہ تاریخ خلیفہ بن خیاط کے اندر ایک روایت ہے صحیح سند کے ساتھ کہ جب واقعہ ہررا ہوا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے تھے، وہ غار کے اندر جا کر چھپ گئے۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غار کے اندر گیا اور پھر باہر آیا، تو اہل شام میں سے ایک فوجی جو ہے اس کو ملا، تو اس نے کہا ادلک علی رجل تقتلہ، میں تجھے ایک آدمی بتاؤں تو اس کو قتل کر سکتا ہے۔ فلما انتهى الشامی الی باب الغار، تو جب وہ شامی فوجی جو ہے غار کے دروازے پر پہنچا تو اس نے آواز دی کہ اندر جو ہے نا وہ باہر آ جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تلوار تھی، انہوں نے تلوار نکالی تو کہا کہ اگر تو میرے پاس ہے تو میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ بہرحال وہ فوجی جو ہے نا، شامی فوجی، وہ اندر چلا گیا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار جو ہے وہ نیچے رکھ دی۔ حضرت ابو سعید نے فرمایا میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹ جا اور تو جہنمیوں میں سے ہو جا، یعنی میں نہیں تجھے قتل کروں گا، تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دے، میرا گناہ بھی تیرے کھاتے میں چلا جائے گا، اور یہی ظالموں کی جزا ہے۔ وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا تھا، وہ فوجی، اس نے کہا ابو سعید الخدری انت، آپ؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہوں۔ اس نے کہا فاستغفر لی، جناب آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے، غفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے۔ اب جب آپ یہ واقعہ پڑھتے ہیں، یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اس واقعے کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ درمیان میں اصل میں ایک فسادی گروہ تھا جو چاہتا تھا کہ شامیوں کے ہاتھوں جو ہیں وہ صحابہ کو شہید کروایا جائے، جو مخلص مسلمان ہیں ان کو قتل کروایا جائے، ان کو آمنے سامنے کر دیا جائے، اور مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہو جائے۔ اب یہ بندہ جو ہے یہ اندر جا کر تصدیق کر کے آیا کہ اندر کو ہے، اس کو پتا چلا اندر جلیل القدر صحابی ہے، تو اس نے آ کر فوجی کو بتا دیا کہ اندر بندہ ہے، پکڑ لے جا کر اس کو۔ وہ تو اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانا تھا، وہ شامی ان کو پہچانتا تھا، تو اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ ہیں وہ شہید نہیں ہوئے اس لڑائی کے اندر، البتہ جس کا پتہ نہیں چلا کسی فوجی کو کہ یہ صحابی ہے، تو وہ شاید قتل ہو گئے ہوں، شہید ہو گئے ہوں، لیکن شامی لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ جو صحابہ ہیں ان کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ صحابہ جو ہے اس بغاوت کے اندر جو ہے وہ نظر نہیں آتے۔
جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا۔ مزید اسی طرح اگر آپ وہ عبارت پڑھیں گے جو تاریخ اسلام امام ذہبی کی جو کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے کہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ جب واقعہ حرہ مکمل ہوا تو جو نگران تھا اس نے مجھے پیغام بھیجا، میں اس کے پاس آیا، میں نے وصیت اپنی لکھ دی تھی کہ شاید یہ مجھے قتل کر دے گا۔ تو کہتے ہیں بہر الفرما الیہ الکتابہ، اس نے مجھے خط دکھایا، وہ خط یزید کی طرف سے آیا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو خط کے اندر کہتے ہیں میں نے پڑھا کہ میں تجھے علی بن حسین یعنی زین العابدین کے بارے میں خیر کی وصیت کرتا ہوں، وَإِن دَخَلَ مَعَهُمْ فِي أَمْرِهِمْ، اگر وہ شر پسند عناصر کے ساتھ وہ شامل بھی ہو جائے نا، تو نے اس کو امن دینا اور اس کو معاف کرنا ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا نے زین العابدین کو۔ وَإِلَّمْ يَكُنْ مَعَهُمْ فَقَدْ أَصَابَ وَأَحْسَنَ، اور اگر وہ ان کے ساتھ شامل نہیں نہ ہوا پھر تو وہ بہت ہی اچھا کام اس نے کیا ہے، پھر تو بلولا نے اس کو کچھ نہیں کہنا، وہ تو بہت اچھا کام کیا پھر اس نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اصل میں تیسرا گروہ تھا وہاں پر جو لڑانا چاہتا تھا اور وہ وہاں پر کامیاب ہو گیا۔ اس نے اہل مدینہ کو ورغلا کر یزید کے خلاف کھڑا کیا، بیعت توڑی، بغاوت کی۔ تو ظاہر ہے کہ جب کوئی علاقے کے لوگ بغاوت کرتے ہیں تو حکمران کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پر حملہ کرے۔ تو واقعہ حرہ جو ہے یہ یزید کی مجبوری بن گئی تھی، اس لیے یہ واقعہ حرہ پیش ہوا، یعنی مدینے کے اوپر جو اس نے حملہ کیا اس کا کوئی شوق نہیں تھا، نہ ہی اس نے جان بوجھ کر کیا، یہ مدینے والوں کی غلطی کی وجہ سے وہاں پر حملہ ہوا تھا۔ اور وہاں پر ایک مخلص مسلمانوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ تھا، یعنی شامی اور مخلص مسلمان جو مدینے کے اندر رہتے تھے، ان کے علاوہ ایک تیسرا گروہ تھا جو دونوں کو لڑانا چاہتا تھا اور وہ اس کے اندر کامیاب ہوا۔ تو بہرحال واقعہ حرہ کے اندر جو ہمارے سامنے نقشہ کھینچا جاتا ہے وہ نقشہ بالکل غلط ہے۔ ہرگز جو ہے وہاں پر صحابہ کو شہید نہیں کیا گیا، اور نہ ہی عورتوں کی عصمت دری کی گئی ہے، اور نہ ہی 10,000 عورتیں جو ہیں وہ حاملہ ہوئی ہیں، اور نہ ہی مدینے کے اندر جو ہے وہ گھوڑے اور عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال جنگ ہوئی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جنگ کی وجہ جو ہے وہ وہاں کے لوگ ہی تھے۔ اب ہم آتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر جو ہے جو اعتراضات ہے۔ باقی یزید کے زمانے کے اندر ایک اور اعتراض ہے مین کہ مکے کے اوپر اس نے حملہ کیا تھا، تو مکے کے اوپر بھی حملہ اس کی مجبوری بن گئی تھی، کیونکہ وہاں پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کا جو ہے وہ اعلان کر دیا تھا، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ ظاہر ہے بیعت توڑی گئی، لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ تو ظاہر ہے جب حملہ ہوتا ہے تو پھر نقصان جو ہے وہ تو ہوتا ہی ہے۔ اب بیت اللہ جو ہے وہ جل گیا، اس کا کچھ نقصان ہوا، تو ان کا سارا کہنا یہ ہے کہ یہ یزید نے ایسا کیا تھا، حالانکہ ایسے الفاظ جو ہے وہ آپ کو کسی صحیح روایت کے اندر نہیں ملیں گے۔ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ آگ وغیرہ جو ہے وہ پھینکی گئی، تو ہوا کے ساتھ جو ہے وہ آگ کی کوئی چنگاڑی اڑی تھی، اور بیت اللہ کے غلاف کو جو ہے وہ لگ گئی، اور پھر آگ جو ہے وہ وہاں پر بھی بھڑک اٹھی، اور بیت اللہ کو بھی نقصان پہنچا۔ بہرحال یزید جو ہے وہ ایک مسلمان آدمی تھا، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بیت اللہ کی بھی حرمت کو جو ہے وہ پامال کرے۔ مدینے کے اوپر بھی حملہ اس کی مجبوری بن گئی تھی، اور مکے کے اوپر بھی حملہ اس کی مجبوری بن گئی تھی، اور حکمران کو یہ حق حاصل ہے کہ جو جب اس کی بیعت ہو گئی، مسلمانوں نے اس کی بیعت پر اتفاق کر لیا، اس کو خلیفہ مقرر کر لیا، تو پھر اس کے بعد اس کی بیعت کو توڑنا تو یہ سراسر بغاوت تھی۔ تو حکمران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ باغیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا سلوک کرے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر بھی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ تو بنو امیہ کے حوالے سے تھی گفتگو ہماری، تو
مجھے یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے آخر میں جا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے بھی۔ تو ہم حضرت، اب چونکہ دو کلاسیں رہ گئی، ایک آج کی اور ایک اگلی کلاس رہ گئی ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر جو سب سے پہلا اعتراض اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جو ہے ان کی خلافت چھینی تھی۔ وہ حقدار نہیں تھے، حقدار حضرت علی تھے۔ تو ہم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ بات بڑی اچھالی جاتی ہے، تو ہم اس کے جواب کو مختلف انداز سے جو ہیں وہ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طاقتور تھے یا کمزور انسان تھے؟ ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ طاقتور تھے یا کمزور انسان تھے؟ تو ظاہر ہے وہ کہیں گے جی طاقتور تھے، ظاہر ہے وہ ان کو مولا علی اور مشکل کشا علی اور ایسے القابات سے نوازتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا اور علی کے اندر جو ہے شاید ہی کوئی فرق ہو، تو ان کو خدائی کے رتبے پر بھی جو ہے وہ مانتے ہیں۔ تو بہرحال جواب ان کا ظاہر ہے یہی ہوگا کہ جی وہ طاقتور تھے۔ بھئی اگر وہ طاقتور تھے تو حضرت ابوبکر کیسے چھین کر لے گئے ان سے، اور پھر حضرت علی نے واپس کیوں نہیں لی ان سے حکومت؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کسی کا حق جو ہے وہ چھین لیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق چھین لیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور پھر حضرت علی کا حق چھیننے اور حضرت علی خاموش رہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرا انداز یہ ہے کہ خلافت کون دیتا ہے؟ کیا انسان اپنے زور بازو سے حاصل کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتی ہے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے زور بازو سے حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر حضرت ابوبکر نے حاصل کر لی، پھر کون سا اعتراض باقی رہ گیا؟ حضرت علی کے اندر طاقت نہیں تھی، وہ نہیں حاصل کر سکے۔ اگر وہ کہیں کہ جی نہیں اللہ تعالیٰ خلافت دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر حضرت علی کو خلافت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابوبکر کو دے دی، آپ کو اعتراض کیا ہے اس میں؟ یعنی دونوں میں سے جو بھی جواب ہوگا اس کے مطابق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حقدار بنتے ہیں۔ تیسرا انداز یہ ہے کہ اگر حضرت علی کی خلافت حضرت ابوبکر نے چھینی تھی تو پھر حضرت علی نے بیعت کیوں کی تھی ان کی؟ گو کہ کہتے ہیں جی ابتدائی طور پر نہیں کی تھی، چلو جی 6 مہینے بعد کر تو لی تھی نا انہوں نے، کیوں کی تھی؟ اگر ان کی حکومت ہی غلط تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت غیر شرعی خلافت تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا غلط حکومت کی بیعت کر سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو انہوں نے بیعت کی ہے، اس سے یہ لازماً نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ بالکل صحیح خلافت تھی۔ اسی طرح اگر وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم سمجھتے، غاصب سمجھتے، تو کیا ان کی اقتداء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی اقتداء میں وہ نمازیں پڑھ سکتے تھے؟ کن کی امامت میں وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے؟ مجلس شورا کے رکن کیوں بن گئے تھے؟ وہ قاضی کا عہدہ کیوں انہوں نے قبول کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرگز ان صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق نہیں چھینا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حق دیا تھا اور انہوں نے وہ حق لے لیا۔ تو پہلا اعتراض جو ہے ان کی جانب سے یہ کیا جاتا ہے، اس کا جواب آپ کے سامنے آ گیا عقلی انداز سے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ شیعہ کتب دیکھیں گے تو آپ کو وہاں سے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ثبوت ہی ملے گا۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شورا مہاجرین و انصار کی ہے، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رَضًا، کہ اگر وہ کسی آدمی پر متفق ہو جائیں اور اس کو اپنا امام بنا لیں، مقرر کر لیں، تو یہ اللہ کی رضا سے ہی ہے،
یہ اللہ کی رضامندی اس میں شامل ہے۔ تو اب مہاجرین اور انصار نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر کے ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا، تو حضرت علی کے اس قول کے مطابق اس میں اللہ کی پھر رضا ہی ہوئی۔ یہ نہج البلاغہ کے اندر جو ہے یہ ان کی بات لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح محمد بن ابی بکر کی شہادت کے موقع پر، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد جب یہ شہید ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے نام یہ خط لکھا کہ جس میں یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت علی نے اپنی بیعت کا تذکرہ کیا کہ میں نے ابو بکر کی جو ہے وہ بیعت کی تھی، جب لوگ ان کی بیعت کے لیے جھکے تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا، میں نے بھی بیعت کی تھی ان کو، اور جب بیعت کی تھی تو کیا ہوا، باطل جو ہے وہ ختم ہو گیا، حتی زاغ الباطل و زہقا، باطل جو ہے وہ چھٹ گیا، ختم ہو گیا، بھاگ گیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ والی بنے، انہوں نے آسانی کی، سیدھے راہ پر چلے، درمیانی راہ انہوں نے اختیار کی، میں خیر خواہی کرنے ان کے ساتھ رہا، خیر خواہی کرنے کے لیے میں ان کے ساتھ رہا، اور اطاعت الہی کے امور میں نے ان کی اطاعت کی۔ فتولا ابو بکر تلک الامور فیسرا وسدد وقاربا واقتصد فصحبته مناصحا واطعته فيما اطاع اللہ جاہدا۔ یہ الغارات جو ہے شیعہ کتب کے اندر یہ شامل ہے، اس کا یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو غلط قرار نہیں دیا، بلکہ انہوں نے بیعت کی تھی باقاعدہ۔ اسی طرح جو ہے الغارات اور شرح ابن ابی الحدید، نہج البلاغہ کی جو شرح ہے اس کے اندر بھی یہ قول موجود ہے حضرت علی کا کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 صالح آدمیوں کو خلیفہ بنایا، جنہوں نے کتاب و سنت کے مطابق عمل کیا، اچھی سیرت اپنائی، سنت سے تجاوز نہیں کیا، اس کے بعد اللہ نے انہیں فوت کیا، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اسی طرح جو ہے وہ دیگر اقوال ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں شیعہ کتب سے، کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرگز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو غلط قرار نہیں دیا، بلکہ اس کو صحیح قرار دیا تھا۔ دوسرا اعتراض ان کی خلافت کے اوپر جو ہے وہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میت پڑی ہوئی تھی تو ان کو خلافت کی پڑ گئی، تو یہ جا کر تجہیز و تکفین کے بجائے جو ہے نا وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جا کر جو ہے نا جی انہوں نے جو ہے وہ خلافت سنبھال لی۔ ان کو چاہیے تھا کہ پہلے تدفین کرتے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح کے معاملات سوچتے وغیرہ وغیرہ۔ بنیادی بات یہی ہے کہ جی ان کو خلافت کی لالچ تھی، تو یہ نبی علیہ السلام کی میت کو چھوڑ کر جو ہے وہاں پر چلے گئے سقیفہ بنی ساعدہ میں۔ اب آپ دیکھیں دنیا کے اندر یہ رواج جو ہے یہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی حکمران جو ہے وہ فوت ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تدفین سے پہلے پہلے کسی کو حکمران مقرر کیا جاتا ہے اور پھر باقاعدہ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ ابھی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا یہ مائی جو فوت ہوئی ہے انگلینڈ والوں کی، وہ ملکہ برطانیہ جو ہے وہ فوت ہوئی تھی، تو اس کے بیٹے کو پہلے انہوں نے جو ہے وہ بادشاہ بنایا ہے، پھر اس کی تدفین جو ہے انہوں نے کی ہے۔ اسی طرح پرانے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، تو یہ ایک سرکاری پروٹوکول ہے۔ بہرحال یہ تو ایک دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یعنی اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ کوئی معیوب چیز نہیں تھی۔ بہرحال حالات ایسے بن گئے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر جانا پڑا۔ اگر آپ یہ سقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر انصار صحابہ نے خود آپس میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ طے کر لیا جی یہ جو ہے وہ خلیفہ ہوگا، یہ حکمران ہوگا، باقی جو ہے اس کے ساتھ چلیں گے۔ اب جب جلیل القدر صحابہ موجود ہیں اور ان کو جب خبر ملی کہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے وہاں پر، تو وہ کیا کرتے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ فتنہ جو ہے وہ برداشت کر لیتے؟
بلکہ انہوں نے موقع پر پہنچ کر جو ہے وہ بالکل شریعت کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کروایا وہاں پر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الائمہ تو من قریش، حکمران جو ہیں وہ قریشی ہوں گے۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، تم تو قریشی نہیں ہو، تم کیسے حکمرانی کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جب نبی کا فرمان آ گیا ٹھیک ہے آپ حکمرانی کریں، ہم آپ کے وزیر ہوں گے، ہم آپ کے مشیر ہوں گے۔ باقی یہ کہنا کہ یہ جو ہے نا ادھر موجود نہیں تھے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا اعلان کیا تھا باقاعدہ، اور ان کی ظاہر ان دنوں کے اندر حضرت ابوبکر ہی وہاں پر نماز پڑھاتے رہے ہیں، اور کون وہاں پر نماز پڑھاتا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے جب انہوں نے جب تلوار نکالی ہوئی تھی، وہ کس وجہ سے نکالی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جس نے یہ کہا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تھے، آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر بوسہ دیا اور مسجد نبوی میں آ کر جو خطبہ دیا، تو یہ وہاں پر موجود تھے، یہ بالکل غلط باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جب وقت ہوا، جب ان کو پتا چلا کہ وہاں پر ثقیفہ بنی ساعدہ میں یہ بات چیت چل رہی ہے اور باقاعدہ انہوں نے حکمران مقرر کر دیا، تو پھر ان کو پھر ظاہر ہے ان کو وہاں پر جانا تھا، چاہیے تھا، اور بالکل وہ گئے۔ تو یہ بالکل فضول اعتراض ہے، یہ وہاں پر موجود تھے، وقتی طور پر صرف جو ہے وہ فتنہ ختم کرنے کے لیے وہاں پر گئے تھے۔ باقی غسل وغیرہ کا معاملہ ظاہر ہے وہ تو گھر والوں کی ذمہ داری تھی، وہ گھر والوں نے غسل وغیرہ دینا تھا، اور وہ انہوں نے دیا۔ تیسرا اعتراض جو بڑا جو سب سے زیادہ اچھالا جاتا ہے، وہ ہے باغ فدق والا، کہ جی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا حق جو ہے انہوں نے چھینا تھا، وراثت تھی تو یہ انہوں نے چھین لیے ہیں جی۔ اختلاف ہے کہ کتنے باغات تھے، کون سا علاقہ تھا، اس پر بھی اتفاق نہیں ہے شیعہ حضرات کا۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی سی بحث ہے، حدود اربا کچھ بھی ہو، باغ فدق کا معاملہ تو بہرحال یہ پیش ہوا تھا۔ صحیح بخاری کی یہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے آ کر حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا تھا۔ اہل بیت میں سے مدعی کون ہے، اس پر غور کیا جائے گا، اس پوائنٹ پر غور کیا جائے گا کہ کیا یہ باغ فدق کیا حضرت فاطمہ کا ہی حق تھا صرف، کہ اور بھی اہل بیت میں سے لوگ تھے جن کا حق تھا؟ کیا انبیاء جو مال و دولت چھوڑ کر جاتے ہیں وہ بطور وراثت ان کی آل اولاد کے اندر تقسیم ہوتی ہے؟ اس پوائنٹ پر بھی غور کیا جائے کہ کیا کسی زمانے میں یہ حضرت علی اور ان کی آل اولاد کے پاس یہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا باغ فدق؟ انہوں نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ جب آپ ان باتوں کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرگز باغ فدق جو ہے وہ ان سے چھینا نہیں ہے۔ باقی حدود اربا کے اوپر جو ہے وہ بات لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ غصب یعنی چھیننا کس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے آپ غور کرتے ہیں۔ چھیننا اس کو کہتے ہیں کہ پہلے آپ کسی کو چیز دے دیں اور پھر اس سے جو ہے وہ واپس لے لیں زبردستی، اس کو چھیننا کہتے ہیں۔ تو کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس باغ فدق پہلے موجود تھا کہ جو حضرت ابوبکر نے چھین لیا یا حضرت عمر نے چھین لیا؟ ہرگز ایسا نہیں تھا، ان کو تو محض خرچہ ملتا تھا وہاں سے، تو اس کو چھیننا نہیں کہا جاتا، خرچہ ان کو ملتا رہا، بعد میں بھی ملتا رہا۔ پھر اس کے تناظر میں وہ یہ کہتے ہیں جی اگر چھینا نہیں تھا تو پھر وہ حضرت ابوبکر پر ناراض کیوں ہو گئی تھی؟ یہ بڑا جو ہے نا یہ جملہ جو ہے وہ عام کیا جاتا ہے
عوام کے اندر بڑی شد و مات کے ساتھ جو ہے وہ یہ پھیلایا جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی اللہ کی بیٹی کو اللہ کے رسول کی بیٹی کو ناراض کر دیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ یہ اس کے لیے بخاری شریف کے اندر لفظ آتا ہے غازبات۔ اب ایک ہوتا ہے ناراض ہونا اور ایک ہے ناراض کرنا، اس جملے کے اندر فرق ہے۔ غازبات کا معنی ہے ناراض ہونا، یا غازبات کا معنی ہے کہ حضرت ابوبکر نے ان کو ناراض کر دیا۔ غازبات کا معنی ہے حضرت فاطمہ ناراض ہوئیں، یہ اس کا معنی ہے۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کوئی دلیل بھی دی تھی یا ویسے ہی بات کر دی تھی؟ جب آپ یہ پوری روایت نکالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے باقاعدہ دلیل دی تھی کہ آپ کو حصہ نہیں مل سکتا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، انا معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت ہیں، لا نورث، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ما ترکنا، جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ناراض ہو گئی ہیں تو اس کا قصور، اس میں قصور کس کا ہے؟ اگر ہم اس کا یہی ترجمہ کر لیں تو پھر اس کے اندر قصور کس کا ہے؟ حضرت ابوبکر کا قصور کیسے؟ انہوں نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنایا تھا انہیں۔ ہم تو نہیں مانتے کہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ نبی کی حدیث سن کر ناراض ہو گئی ہوں، ہم تو نہیں اس کا یہ ترجمہ کرتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ امام زہری کا جو ہے نا وہ اضافہ ہے، ادراج ہے۔ بخاری شریف کی جو حدیث ہے یہ 4240 نمبر، اس میں اصل میں امام زہری نے روایت بیان کرتے کرتے یہ لفظ بول دیا ہے کہ حضرت فاطمہ غاضبت ناراض ہو گئی تھی۔ تو اب یہ ادراج ہے، امام زہری نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا، ان سے لقاء اور سماع ثابت نہیں ہے ان کا، تو اس لیے یہ لفظ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر سے کلام چھوڑ دی، کلام چھوڑ دی۔ اس کا معنی وہ یہ کرتے ہیں انہوں نے پھر ساری زندگی ان سے گفتگو نہیں کی۔ بھائی اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ ناراض ہوں گی، اس کا معنی یہ اگر آپ کر لیں کہ انہوں نے اس موضوع پر ان سے کبھی پھر کلام نہیں کی، کیونکہ نبی کی حدیث آ گئی تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی عزت جو ہے وہ اور ان کا شرف جو ہے وہ باقی بچتا ہے۔ اور اگر ان والا ترجمہ لیا جائے تو پھر تو وہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی مخالفت کر رہی ہیں۔ ان کے نظریے کے مطابق، یعنی شیعہ کے نظریے کے مطابق تو حضرت فاطمہ کی توہین ہو رہی ہے سراسر۔ لہذا یہ ان کا معاملہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کیا کہ انہوں نے دوبارہ اس مسئلے پر کلام نہیں کیا۔ شرح مسلم کے اندر بھی یہی بات ہے کہ انہوں نے دوبارہ اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ کلام نہیں کیا۔ باقی یہ کہنا کہ جی وہ حضرت ابوبکر پر ناراض ہو گئی تھی تو اس لیے حضرت ابوبکر جو ہے وہ گناہ گار ثابت ہوتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو انہوں نے ناراض کر دیا تھا۔ بھائی حضرت فاطمہ تو ایک دفعہ حضرت علی کے اوپر بھی ناراض ہوئی تھی، شیعہ کتب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے اور سنی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر